الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا نہ تغلو حد سے تجاوز کرو، اے اہل کتاب نہ حد سے تجاوز کرو، فی دینکم، فی میں دین کم اپنے دین میں، نہ حد سے تجاوز کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا، ولا اور نہ تقولوا کہو تم، علی اللہ اللہ پر، الا مگر، حق بات، نہ کہو تم اللہ پر مگر حق بات، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انما سوا اس کے نہیں، مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن جو بیٹا ہے مریم کا، رسول اللہ رسول ہے اللہ کا، وَكَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ ہے، القاها إلى مریم، القاها ڈالا اسے، الی طرف، مریم کے، وروح اور روح ہے، منہ اس سے، فآمنوا باللہ، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا اور نہ تقولوا کہو تم، ثلاثہ تین ہیں، انتہوا باز آ جاؤ تم، خیرا بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، انما سوا اس کے نہیں، اللہ الہ معبود ہیں، واحد اکیلے، سبحانہ پاک ہیں وہ، این کہ یکون ہو، لہو اس کے لیے، ولد کوئی بیٹا، پاک ہیں وہ کہ ہو اس کے لیے کوئی بیٹا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو اس کے لیے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى اور کافی ہیں، باللہ اللہ، وکیلا باعتبار کار ساز کے،
سورۃ نساء آیت نمبر 171۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو فرماتے ہیں، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ پچھلی رکوعات میں اہل یہود کا ذکر تھا، اس آیت میں عیسائیوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ لا تغلو، تم غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ غلو کیا چیز ہے؟ غلو کہتے ہیں، غلو کا لغوی معنی ہے کہ حد سے بڑھ جانا، یہ غلو ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں غلو کہتے ہیں کہ شریعت نے جو حد بندی قائم کی ہے، اس حد بندی سے آگے بڑھ جانے کو غلو کہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غلو فی الدین، کہ اب غلو دین میں جائز نہیں ہے۔ تاکیداً اور سختی سے منع فرمایا کہ غلو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہی غلو کا نتیجہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبوت سے بڑھا دیا۔ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ اہل بیت کو نبوت سے بھی آگے لے گئے لوگ۔ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کو صحابیت کے شرف سے بھی نکال دیا ہے لوگوں نے۔ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ اولیاء اللہ کو لوگوں نے انبیاء کا مقام دے دیا۔ اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ ان کے مزارات پر طواف اور سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جس کا جو مقام رکھا ہے اس کو اس مقام پر رکھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ غلو ہے۔ اور اس غلو کی ابتدا کب ہوئی؟ اس غلو کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو بزرگ شخصیت تھی، ود، سوا، یغوث، کہ ان کے انتقال کے بعد شیطان آیا ان کے پاس کہ دیکھو تمہاری قوم کے بڑے لوگ تھے، اس دنیا سے چلے گئے، تم لوگ بھول جاؤ گے، کیوں نہ ہو کہ ان کی مورتیاں بنا لو اپنے گھروں میں، جب ان کو دیکھو گے تو وہ بزرگ یاد آ جائیں گے تو پھر خدا بھی یاد آ جائے گا۔ تو ایسا ایسا یہ جب گھروں میں نئی نسل نے دیکھا تو نئی نسل سمجھنے لگی کہ شاید ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایسا ایسا انہوں نے بھی ان بتوں کی، ان مورتیوں کی جو بزرگوں کی یادگیر کے طور پر رکھی ہوئی تھی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ آج بھی ان جیسے نظریات ملتے ہیں، بزرگوں کی تصویریں گھروں میں رکھتے ہیں اور ان پر بھی وہ دیکھیں ہار وغیرہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، سالانہ ان کے اوپر وہ ہے، ان کے ہار بدلتے رہتے ہیں۔ یہ انہی غلو کا نتیجہ ہے۔ شریعت نے جس چیز کا جو مقام رکھا ہے، ہم اس مقام پر رکھیں گے تو شریعت پر ہیں۔ اگر ہم نے ان سے ذرا بھی اوپر نیچے کر دیا تو ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔ یہ غلو کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ غلو پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ علم نہیں ہے قرآن اور حدیث کا، اپنے آپ کو عقل کل بنا لیا کہ گویا کہ ہم نے بخاری شریف کیا پڑھ لی کہ مجتہد بن گئے، ہم نے چند احادیث کی کتابیں کیا پڑھیں، تفسیر کیا پڑھیں کہ مجتہد بن گئے۔ پھر بڑوں کو بھی نکال دیا، اپنے آپ کو کہنے لگے جو ہم نے سمجھا وہی سب کچھ ہے۔ یہ ہے غلو کی ایک صورت۔ دوسری صورت علم ناقص۔ علم ناقص یہ ہے کہ نہ تو پورا علم قرآن کا ہے، نہ پورا علم حدیث کا ہے۔
قرآن اور حدیث کا علم ہے تو صحیح، بہت کم ہے، قلیل مقدار میں ہے، جس کی وجہ سے یہ غلو پیدا ہو گیا اور دین مسک ہو کے رہ گیا۔ اور تیسری وجہ وہ مسلکی تعصب ہے، مسلکی تعصب کی وجہ سے بھی غلو آ گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شافعی المسلک عالم تھے، امام قفال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تھوڑا متشدد تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو نماز سکھاؤں؟ جی نماز سکھائیں آپ۔ بڑے خشوع و خضوع سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت کے اندر پورے تعدیل ارکان فرائض واجبات کا خیال رکھا، تمام تر چیزوں کا خیال رکھ کے بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ پوچھا کہ یہ نماز جو ہے، یہ نماز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا اب آپ کو دوسری نماز دکھاؤں؟ جی دکھائیں۔ کتے کا چمڑا منگوایا جو دباغت دیا ہوا تھا، اور نبیذ تمر سے وضو کیا، اور اس چمڑے کے چوتھائی کے اوپر نجاست لگا دی، اور پھر نماز شروع کی۔ نماز کے اندر فرائض کا تو خیال رکھا، مستحبات کا خیال نہیں رکھا، اور جب تشہد پڑھ لی، تشہد کے بعد ہوا خارج کی اور کہا کہ نماز ہو گئی۔ یہ نماز کون سی ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز ہے۔ اب دیکھیں پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا، پیچھے پس منظر کیا ہے؟ اسی تعصب کی وجہ سے غلو آ جاتا ہے۔ اس غلو کی وجہ سے ہم دین سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی غلو نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے جب امت میں بگاڑ آیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتے تھے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اعتدال میں رہو، اعتدال میں رہنا۔ اب یہ ہے، اب اسی طریقے سے ہم لوگوں نے خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہوئے بھی غلو کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک صاحب تھے، ان کو خون نکلا، ان کا خون نکلا۔ اچھا جب خون نکلا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غلو کی یہ صورتیں ہیں، بتانی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی وسعت دینی چاہیے اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو، کہ دیکھیں ہم لوگ کہاں پہنچ گئے۔ اب وضو ٹوٹ گیا، اس نے کہا کہ سردی بھی ہے، پانی بھی گرم نہیں ہے، چلو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کر لیتا ہوں، ان سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، میرا وضو ہے۔ اب یہ گئے صاحب نماز پڑھنے کے لیے، ابھی اسی اثناء میں ان کا ٹکراؤ ہو گیا کسی خاتون سے۔ اب جب کسی خاتون سے مس مرہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی کے ہاں، اب انہوں نے کہا کہ وہ ٹکراؤ ہو گیا، اب وضو پھر بھی ٹوٹ گیا، چلو میں ایسا کرتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتا ہوں۔ اب بتائیں اس کا وضو کس مسلک پر ہوا ہے؟ اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب یہ ہم بیچ کی راہ ڈھونڈتے ہیں اپنے تعیش کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے، حالانکہ قرآن اور حدیث سے ہم بہت دور ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی، میں قرآن کو سمجھوں اور اپنا ایک نظریہ بنا لوں کہ بھائی بس قرآن یہی کہتا ہے، یہی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ نہیں فلاں محقق نے یہ بات کہی ہے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، فلاں محقق نے یہ بات کی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر پکڑ ہو جائے میری، اگر میں کہوں گا کہ میں نے اپنے آپ سمجھا تھا تو پکڑا جاؤں گا، اگر میں کہوں گا کہ نہیں میں نے تو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھا تھا، میں نے تو فلاں کی تحقیق کو قبول کیا تھا، اے باری تعالیٰ آپ اس کو پکڑیں۔
تو یہ ہے اکابرین کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی صرف قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کھپا دیا ہے، ان کی تعظیم کرنا اور ان کی تحقیق کو تحقیق سمجھنا یہ ضروری ہے۔ مسلک کی وجہ سے ان کی تذلیل کرنا یا ان کی تحقیر کرنا، یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیف علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں عیسائیوں کو حکم ہے، یا اے اہل کتاب تم غلب نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، تم حق بات کہو۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ حق بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں وَكَلِمَتُهُ، یہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے ان کو پیدا فرمایا تھا بغیر باپ کے، اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب عیسائیوں نے اس سے دلیل پکڑ لی کہ بغیر باپ کے کون پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو لا محال کوئی خدا ہی ہوگا یا خدا کا بیٹا ہوگا۔ تو بھئی ماں تو تھی نا، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی خدا مان لو، کیونکہ وہ تو ان کی تو نہ ماں تھی نہ ان کا باپ تھا، وہ تو بغیر ماں اور باپ کے وجود میں آ گئے۔ اگر یہی دلیل ہے تو پھر اس پر بھی آپ تسلیم کرو اس چیز کو۔ اور آگے القاہا الی مریم وروح من، یہ کلمہ کن کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور اس کے اندر روح پھونکی گئی اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اور آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، اور بعض کہتے ہیں کہ خدا اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل امین۔ عیسائیت کے اندر بھی 7 فرقے ہیں اور ان کے بڑے بڑے اختلاف ہیں، لیکن جب وہ دنیا کو اپنا رخ دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سب عیسائی ہیں، ہم ایک ہیں، حالانکہ ان کے اندر شدید اختلاف ہے۔ خدا کی ربوبیت کے اندر بھی وہ 3 مانتے ہیں، وہ کون سے 3 ہیں، ان کے اندر بھی یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن عیسائیت کی جب تبلیغ آتی ہے تو وہ سارے متفق ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہوا خیر لکم، اگر تم اس عقیدے سے باز آ جاؤ تو یہ بہتری ہے تمہارے لیے اسی میں کامیابی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، اس سے 2 3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور خود خدا کی اس کے اندر کہا کہ نہیں بس ایک ہی بیٹا ہے، یہ ہماری عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان ساری میرے قبضے میں تو ہیں، مجھے تو ان چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہیں باعتبار کارساز کے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔